آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ ایک طویل عرصے کے بعد سخن کا دوبارہ اجرا ہونے جا رہا ہے، سخن ٹی وی کا، اور آج آپ حضرت اکرام عارفی صاحب کا بہت ہی اہم پوڈ کاسٹ کا پہلا حصہ دیکھ پائیں گے۔ مشاعروں کی ایک نئی سیریز ہے جو اپلوڈ ہونے جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایسے ہی میں آج بات کرنے جا رہا ہوں حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی اور اسلام آباد کے حوالے سے، تو اس بارے میں بات آگے چل کر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں لازمی نوازیے تاکہ ہم اپنے معاملات کو اور اپنے رویوں کو مزید بہتر بنا سکیں۔ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کا گزشتہ اتوار بہت تاریخی الیکشن ہوا۔ یہ صرف میرا نہیں ماننا، بلکہ جو احباب وہاں موجود تھے، 100 کے قریب ان کی تعداد تھی، ان میں سے کچھ ایسے خواتین و حضرات بھی تھے جو حلقے کے ممبر نہیں تھے یا ووٹ دینے کی جو شرط تھی اس پہ پورا نہیں اترتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ الیکشن ڈے پہ آئے اور ایک جمہوری عمل جو ہے اس کا تسلسل ہمیں دیکھنے کو ملا۔ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کی ایک درخشاں تاریخ ہے، ایک روشن تاریخ ہے، اور اس روشن تاریخ کی ایک ننھی سی کرن مزید ہمیں یہاں پہ ہمکتی ہوئی بھی نظر آئی اس الیکشن میں۔ نرگس جہاں زیب صاحبہ اور معظمہ تنویر صاحبہ نے کانٹیسٹ کیا۔ راولپنڈی اسلام آباد سے باہر کے جو دوست ہیں انہیں میں اس بارے میں بتاؤں گا کہ نرگس جہاں زیب صاحبہ شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور بہت اچھے اور خوش اسلوبی سے انہوں نے حلقے کو گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 سال کا عرصہ بنتا ہے یا 1.5 سال کا، وہ اس کو رن کر رہی ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں 2 سال کم از کم۔ نثار محمود تاثیر ان کے جوائنٹ سیکرٹری ایڈ ہوئے گزشتہ دور میں۔ نثار محمود تاثیر بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں اور بھائیوں جیسا تعلق ہے۔ اسی طرح معظمہ تنویر صاحبہ کو دیکھیں تو میری ان سے بنفس نفیس اس طرح پرسنل ملاقات نہیں ہے، یعنی حلقے کے پلیٹ فارم پہ بھی شاید ایک اجلاس میں جب تنقیدی اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں وہ بھی موجود تھیں اور میں بھی تھا، لیکن میں ان کے افسانوں کا اور ان کے فن کا قتیل ہوں، انہیں مانتا ہوں، کیونکہ بہت اچھے طرز نگارش رکھتی ہیں وہ، اور جو ان کے موضوعات ہیں وہ گزشتہ 2 سالوں میں پنڈی حلقے میں جو افسانے پیش ہوئے وہ صرف جو ہے وہ جنسی رویوں کا، اور ایک ہی ان کا ہوتا تھا کہ جناب یہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی کے ارد گرد گھومتے ہوئے وہ افسانے تھے اور مرد مار قسم کے افسانے تھے۔ تو ان کے ہاں وہ رویہ نہیں پایا جاتا، موضوعات بہت منفرد ہیں معظمہ صاحبہ کے، اور بہت میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جس دریا دلی کے ساتھ انہوں نے نرگس جہاں زیب صاحبہ کو مبارکباد دی اور ایکسیپٹ کیا وہ بہت اچھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک مدبر اور ایک خاندانی خاتون ہونے کا ثبوت دیا۔ اس الیکشن نے کچھ اور چیزیں بھی سجھائیں جس میں مجھے اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ نرگس جہاں زیب صاحبہ منتخب ہوئیں، انہیں مبارکباد، بار دیگر مبارکباد۔ سالانہ لازمی ہونا چاہیے، حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کا ایک طویل عرصے سے نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں سے اب جب ہم حلقے میں اس کی انتظامیہ میں موجود تھے تو ہم اپنے ارد گرد جو شہر موجود ہیں وہاں کے تخلیق کاروں کو باقاعدہ دعوت دے کر کرتے تھے سلسلہ، لاہور اور کراچی جیسے بڑے ادبی مراکز کے لوگوں کو بلاتے تھے، اور حلقے کے الیکشن میں اگر اتنی بڑی تعداد میں شاعر اور ادیب آ سکتے ہیں تو پھر یہ شعراء ادبا اجلاسوں میں بھی نظر آنے چاہیے، اور اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ نرگس صاحبہ پہ عائد ہوتی ہے، نثار محمود تاثیر صاحب پہ عائد ہوتی ہے، اور مجلس عاملہ کے جو اراکین ہیں ان پر عائد ہوتی ہے۔ جہانگیر عمران چیف الیکشن کمشنر تھے، اچھی بات ہے، انہوں نے اپنا فرض بڑے احسن طریقے سے ادا کیا۔ امداد آکاش صاحب ہمیں سٹیج پہ نظر آئے، علی محمد فرشی صاحب نظر آئے، منظر نقوی صاحب نظر آئے، اسی طرح اتفاق بٹ تشریف رکھتے تھے۔ تو ایک سینئرز کی کہکشاں تھی جنہوں نے پورے الیکشن کو مانیٹر کیا، تو یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کو اگر ہم اپنے آئیڈیل کے طور پہ رکھیں، یہ جو انتظامیہ ہے، تو راولپنڈی حلقہ ارباب ذوق جو ہے وہ دوبارہ اپنی اس سنہری اور درخشاں روایت کو دہرائے گا اور دہرا سکتا ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے ماند پڑی ہوئی تھی۔ ایک بات ہوگی۔ دوسرا، وہاں ہماری ملاقات ہوئی اکبر نیازی صاحب سے، آپ جوائنٹ سیکرٹری ہیں حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے،
اور اب کچھ پوسٹیں بھی میری نظر سے گزریں جس میں امتیاز قریشی صاحب کی پوسٹ تھی، امداد آکاش صاحب کی پوسٹ تھی، جس میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے الیکشن 9 سال سے کیوں نہیں ہو رہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ الیکشن ہوتے ہیں، ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، کہاں الیکشن ہوتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ۔ اس میں انہوں نے کچھ ناموں کا حوالہ بھی دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی لکھا کہ جب میں نے یہ بات کی حلقے کے گروپ میں تو اونلی ایڈمن کا وہ لگا دیا گیا۔ اس بارے میں جب اکبر نیازی صاحب سے موقف لیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی بحث اور غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے۔ اکثر میرے میسیجز بھی، یا میں کوئی ولاگ شیئر کرتا ہوں یا کچھ، اس کے بعد بھی یہ ہو جاتا ہے۔ اب جہاں تک حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے الیکشن کی بات ہے تو اس سے پہلے چند گزارشات میں رکھتا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہیں۔ خلیق الرحمان صاحب بڑے بھائیوں کی جگہ ہیں، منشیات صاحب جو بانی، ان کے بھانجے، یہ حوالہ اپنا، لیکن خود بہت مضبوط نظم نگار ہیں، ابھی ڈاکٹریٹ بھی کر لی انہوں نے، اس کی مبارکباد ہو۔ وہیں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حلقے کو بہت خوش اسلوبی سے چلایا انہوں نے، اور 50 سال پورے ہونے پر جو پروگرام انہوں نے کیا حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا، بہت تاریخی اور یادگار پروگرام تھا، اور اس کو جس ایسے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، جو نئے تخلیق کاروں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، بہت بہتر ہیں۔ اکبر نیازی صاحب بھی اپنے مصروف ترین شیڈیول سے نکل رہے ہیں۔ اکبر نیازی بہت اچھے غزل گو ہیں، نقاد ہیں، اور میرے ہم معاصرین میں سے ان لوگوں میں سے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کر اردو ادب کا مستقبل ہوں گے۔ یہ تو بات تھی تخلیقی حوالہ سے۔ اب آتے ہیں مینجمنٹ کی سطح پہ۔ دیکھیے، اکبر نیازی صاحب اور خلیق الرحمان صاحب، یہ بات درست ہے کہ اب اوپن فورم پہ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے۔ اگر آپ لوگ دوبارہ کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ کو آنا چاہیے، اور اگر مجلس عاملہ میں حمید شاہد صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، منظر نقوی ہیں، دیگر احباب ہیں، ان کو بھی بہتر پتہ ہوگا۔ تو حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے الیکشن بھی بہت معنی رکھتے ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر شہر کے ادیب اور سینئر ادیب شعراء اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل خاموشی ہے۔ مجھے یاد ہے حمید شاہد صاحب میری اس بات کی تائید کریں گے، منظر نقوی صاحب سیکرٹری تھے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ منشا یاد صاحب وہاں آتے تھے، حمید شاہد صاحب ہوتے تھے، اختر عثمان صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب ہوتے تھے، پھر سرور کامران صاحب اللہ غریق رحمت کرے۔ مطلب کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے نام جو ہے میرے اب ذہن کے دریچوں میں آ رہے ہیں، اور علامہ صاحب آتے تھے۔ پھر مطلب میں ان اجلاسوں کی کہکشاں کو، اور وہ جو ہماری وہاں پہ ادبی تربیت ہوئی، اس کو آج تک نہیں بھول سکا، اور یہ انہی بزرگوں کا فیض ہے، انہی سینئرز کے لگائے ہوئے ہم پودے ہیں کہ ہم ادبی منظرنامے پہ جو کچھ ہو رہا آتا ہے زیریں سطح پہ بھی اور سامنے بھی، اس سب کو دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کو اتنا ہائپر ٹینسیو قسم کا کرنا چاہیے ایکٹیولی۔ اکبر نیازی صاحب بہت مدھم اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں، خلیق صاحب بھی۔ تو اس الیکشن کی اگر اپیل کی جا رہی ہے، اور اس الیکشن پہ اگر بات کی جا رہی ہے، اور حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کی انتظامیہ پر اگر کوشچن مارک آ رہا ہے، تو میرے خیال سے اب الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے، میری ناقص رائے ہے۔ اور امداد آکاش صاحب نے جس چیز کے اوپر پوسٹ لگائی ہے اور جو سوال اٹھایا ہے حلقے کے واٹس ایپ گروپ کو اونلی ایڈمن کرنے کا، تو اس پہ چونکہ وہ موسٹ سینئر ادبا میں ان کا شمار ہوتا ہے، شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ خلیق صاحب کو بھی اور اکبر نیازی صاحب کو بھی امداد صاحب سے بات کرنی چاہیے، اور اس پہ ان کا موقف بھی لے کر کلیتاً بات کو کلیئر کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اسے ہم سر بازار اچھالیں۔ حلقہ ارباب ذوق چاہے اسلام آباد ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، اس کی اپنی توقیر ہے، اور اس کی اپنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ورتھ ہے، اور اس ورتھ کو جس طرح سینئرز کی موجودگی سے 4 چاند لگتے ہیں، ویسے مجھ ایسے مبتدی اور اکبر نیازی صاحب جیسے جو نوجوان دوست ہیں، ہماری موجودگی سے ایک جو حلقے کو نیا بلڈ ہے وہ ملتا ہے۔ اب مجھے یاد ہے کہ مظہر مسعود جب جوائنٹ سیکرٹری تھے تو بڑے ہی مطلب اس وقت تو ایس ایم ایس میگ ہوتا تھا یا فون کال کر کے بتایا جاتا تھا، تو بڑے ہی جاں فشانی کے ساتھ حلقے کی کارروائیاں لکھنی، اور بھاگم بھاگ
مطلب مظہر مسعود جس طرح انہوں نے حلقے کو پھر ایز اے سیکٹری بھی آگے میرے خیال سے چلایا، تو وہ بہت ساری آبدہ تقی آپا، بہت ساری یادیں ہیں پھر جو میرے ذہن کے دریچوں میں اس وقت کھل رہی ہیں. تو یہ ایک خوبصورت پلیٹ فارم ہے، اور اس میں اگر کوئی سینئر آپ سے تھوڑی سی ناراضگی کا بھی اظہار کرے تو بڑے ہیں، ہم چھوٹوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے سینئرز کو دل سے لگانا چاہیے، اور سینئرز کو بھی جو جونیئرز ہیں جو چھوٹے ہیں ان کو دل سے لگانا چاہیے. اور میں پھر بات دہراؤں گا، بار بار بات دہرا رہا ہوں کہ اب الیکشن اناؤنس ہو جانے چاہیے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پبلکلی ہونے چاہیے. اور اگر کوئی پچھلے الیکشنز کا، پچھلے 9 سال کے الیکشنز کا ریکارڈ مانگ رہا ہے، وہ بھی آپ کو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. بہرحال حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کی جو نئی انتظامیہ ہے اس کے لیے نیک تمنائیں ہیں، اور حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے ان سے یہ گزارش ہے بطور ایک مبتدی کے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان پر آپ نظر رکھیں. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.